السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ظاہر بلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے بے خوابی۔ یعنی بے خوابی کیا ہے، اس کی پہلے میں آپ کو تعریف بتاتا ہوں۔ بے خوابی اصل میں یہ ہے کہ آدمی جو ایک نارمل انسان ہے وہ اپنی بھرپور نیند لیتا ہے، یعنی تقریباً 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، ہر بندے کی مختلف کیفیت میں نیند ہوتی ہے۔ یعنی جو آدمی اس بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے اس کو پوری پوری رات نیند نہیں آتی، یا اگر آتی بھی ہے تو بس 2-4 منٹ یا 5 منٹ آنکھ لگی اور اس کے بعد دوبارہ پھر آنکھ کھل گئی۔ یعنی یہ ایک مریض جو ہے وہ بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بے خوابی جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، اس میں پوری پوری رات آدمی کبھی دائیں کروٹ لیٹتا ہے، کبھی بائیں کروٹ لیٹتا ہے، لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی۔ وہ پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے کہ مجھے یہ کیوں نیند نہیں آ رہی۔ اصل میں اس کے اندر مختلف وجوہات ہوتی ہیں، اسباب ہوتے ہیں۔ جس طرح مختلف ملکوں کے اندر وقت جا رہا ہے، کرونا کا مسئلہ پورے دنیا کے اندر چل رہا ہے، تو اس کی ٹینشن کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے جو لوگ اپنے سر کے اوپر سوار کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے، یا کچھ حضرات غم یا فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس غم اور فکر کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کی نیند جو ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ یعنی پوری پوری رات ان کو نیند نہیں آتی، کروٹیں ہی بدلتی ان کی پوری رات گزر جاتی ہے۔ اور یہ اس مرض کو جو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی مختلف اس کا دورانیہ یا وقت گزر جاتا ہے، تو اگر اس کا پراپر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بے خوابی سے آگے بڑھ کے مالی خولیہ، یہ ایک مرض ہوتا ہے دماغ کا، یہ مریض اس کے اندر بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلی فرصت میں اگر بندہ کوئی اس مرض کا شکار ہے تو وہ فوری طور پہ اپنا علاج کروائے، تاکہ یہ بیماری جو ہے یہ آگے نہ بڑھے، بلکہ وہ اس کے دماغ کو سکون آ جائے اور اس کی نیند بھرپور ہو۔ تو اس کے اسباب کے اندر کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مرض بے خوابی کا مریض جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ دماغ کے اندر یا سر کے اندر خشکی ہو جاتی ہے، گرمی ہو جاتی ہے۔ اس گرمی اور خشکی کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مرض کسی بندے کو شروع ہو گیا ہے اور اس مرض کی وجہ سے جو ہے یہ بعض لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ گرم اور خشک جب دوائیاں ان کو زیادہ استعمال کروائی جاتی ہیں، اور گرم اور خشک دوائیوں کے اثرات کی وجہ سے بعض لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ اس میں نشہ دار یعنی منشیات یا اس ٹائپ کی جو مختلف لوگ نشہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یا بعض خواتین کے اندر یہ ہسٹیریا ایک مرض ہوتا ہے، یا کسی کا حیض بند ہو گیا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی کیفیت رحم کی کوئی بیماری ہے، اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ نیند اڑ جاتی ہے، مریض بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اگر ایک اور ہم سبب دیکھیں کہ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے، پاخانہ 2 دن 3 دن ان کو پاخانہ نہیں آتا، اس کی وجہ سے بھی جب یہ بخارات دماغ کی طرف اٹھتے ہیں تو ان بخارات کے اٹھنے کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کی نیند بالکل اڑ جاتی ہے، اور ان کو گرمی اور خشکی جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے، سر کے اندر بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو اس کا علاج بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ جو میں آپ کو تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کوئی نہ کوئی فکر پال لیتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ہر لمحہ کوئی نہ کوئی چیز بات کو سوچتے رہتے ہیں۔ اس سوچنے کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ یا کوئی ایسی کیفیت، یعنی کوئی ایسے اس مرض کا میں شکار نہ ہو جاؤں، یا یہ میری مرض جو ہے یہ بڑھ نہ جائے، اس کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو نارمل رکھیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو نارمل رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کو بھرپور نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو
ریگولر طور پہ استعمال کرتے ہیں، لگاتار استعمال کرتے ہیں، مثلا سر کی مالش کروائیں سرسوں کے تیل کی، یا روغن بادام یعنی بادام کے تیل کی، یا کدو کے تیل کی آپ اگر سر کے اوپر مالش کرواتے ہیں تو انشاءاللہ ایسا ایسا جب آپ کی یہ سر کی خشکی یہ تری میں تبدیل ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح آپ ناک کے اندر آئل لگایا کریں، سرسوں کا تیل لگائیں، روغن بادام لگائیں، پیٹ کے اوپر تھوڑا تھوڑا تیل لگائیں، سرسوں کا یا بادام کا تیل لگائیں۔ اس طرح یہ آپ کے جو پاؤں کے تلوے ہیں یعنی پاؤں کا نچلے جو حصہ ہے اس کے اوپر آپ یہ سرسوں کے تیل کی آپ مالش کروائیں، یعنی ہر روزانہ آپ یا دوسرے دن تیسرے دن آپ یہ لازمی جو ہے یہ آپ اپنے پاؤں کے تلووں کی مالش کروائیں۔ تو یہ جب اگر آپ کوئی چیز کوئی دوا یا کوئی غذا آپ ایسی نہیں بھی استعمال کرتے، اگر آپ یہ تیل کی مالش کروا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کو آپ کی جب جسم کے اندر سے خشکی دور ہوگی، جسم کے اندر دماغ کے اندر تری آنا شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ نیند بھی بھرپور آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے علاج کی طرف علاج کے حوالے سے جو ہے نا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کوئی ایسا مرض ہے تو وہ برائے مہربانی اپنی اس مرض کا علاج کروائے۔ اگر اس کا وہ علاج اس کا بھرپور ہو گیا تو انشاءاللہ اس کو نیند بھی بھرپور آنا شروع ہو جائے گی۔ آج جو یہ نسخہ اس حوالے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ انتہائی آسان ہے، اور یہ ایک کہہ لیں کہ ایک جسم کے لیے ایک ٹانک ہے، ایک غذا ہے۔ اگر جسم کمزور ہے تو انشاءاللہ یہ ٹانک اگر آپ یہ جو میں آپ کو یہ نسخہ بتانے لگا ہوں اگر یہ آپ استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو بھرپور نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ دماغ کی کمزوری اگر ہے، دماغ کے اندر اگر خشکی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ یہ ٹوٹل 4-5 چیزیں ہیں، یہ آپ نوٹ فرما لیں اور ان کو روزانہ تقریباً 1 مہینہ جو اس مرض کا شکار ہے اگر وہ اس کو 1 مہینہ استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ وہ اس جو نیند نہ آنے کی بیماری ہے انشاءاللہ وہ ان کی ٹھیک ہو۔ تو آپ نے اس میں کون سی چیزیں لینی ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے لینی ہے خشخاش۔ یہ ایک چھوٹے چھوٹے باریک دانے ہوتے ہیں، عام لوگوں کو تقریباً اس کا پتہ ہی ہے۔ خشخاش آپ نے لینی ہے پہلے نمبر پہ ایک۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے لینے ہیں کدو کے بیج۔ پہلے نمبر پہ ہے خشخاش، دوسرے نمبر پہ ہے کدو کے بیج، تیسرے نمبر پہ ہے تخم کاہو۔ تخم کاہو آپ نے لینا ہے، اس کو ذہن میں دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ یہ تخم کاہو لینا ہے آپ نے، کافل کا ہے پیشواہو کاہو۔ اس طرح آپ نے یہ الائچی کے بیج جو ہوتے ہیں یعنی تخم الائچی، یہ آپ نے الائچی کے بیج جو ہے یہ بھی لینے، یعنی ٹوٹل یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے خشخاش، دوسرے نمبر پہ کدو کے بیج، تیسرے نمبر پہ تخم کاہو۔ یہ آپ نے 3 چیزیں لینی ہے 5-5 تولہ، یعنی ہر چیز آپ نے یعنی خشخاش بھی 5 تولے لینے ہیں، تخم کاہو بھی 5 تولے لینے ہیں، اور اس طرح کدو کے بیج بھی آپ نے 5 تولے لینے ہیں، اور جو الائچی کے بیج آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے لینے ہیں 2.5 تولے۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، گھر کے اندر تقریباً ہر گھر میں گرینڈر، چھوٹا گرینڈر موجود ہوتا ہے، وہ آپ نے گرینڈر کے اندر ڈال کے ان کو باریک پیس کے رکھ لیں گے۔ اب آپ نے یہ جو باریک پیسا پاؤڈر ہے اس کو ایک ڈبے کے اندر محفوظ کر لینا ہے۔ محفوظ کرنے کے بعد آپ نے روزانہ تقریباً پائیا 1.5 پائیا آپ نے دودھ لینا ہے۔ دودھ کے اندر آپ نے دودھ کو آگ پر رکھنا ہے ابلنے کے لیے، اور 1 چمچ آپ نے یہ جو چاول کھانے والا چمچ ہوتا ہے یہ 1 چمچ آپ نے بھر کے اس دودھ کے اندر ڈال دینا ہے، اور اس کو اچھی طرح ہلاتے رہنا ہے۔ تقریباً 2 منٹ یا 3 منٹ آپ نے اس کو ابلنے دینا ہے۔ جب دیکھیں کہ 3-4 ابال آ گئے ہیں یا 5 ابال آ گئے ہیں تو آپ نے اس کو حسب ذائقہ اس کے اندر شہد ملا لیں یا حسب ذائقہ چینی ملا لیں، تو یہ اتار کے نیچے رکھ لیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو تھوڑا سا جب یہ ٹھنڈا ہو جائے یعنی نیم گرم ہو، آج کل سردیوں کا موسم ہے، تو جب یہ نیم گرم ہو تو آپ اس کو روزانہ اگر 2 ٹائم پیتے ہیں، صبح خالی پیٹ اور رات کو، تو انشاءاللہ یہ جلدی فائدہ ہوگا آپ کو۔ اگر آپ اس کو ایک ہی وقت میں یعنی رات کو اگر استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر بھی یہ آہستہ آہستہ آپ کے یہ جو بے خوابی کا جو مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔
دماغ میں آپ کی جو خشکی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی، جسم کے اندر تری آنا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کو بھرپور نیند آنا بھی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔